حقیقت تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی قیوم نیازی صاحب کی حکومت کلک ہی نہیں کر سکی تھی. تو جب عمران خان صاحب کی طرف سے تنویر الیاس صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تو سب کی یہی سوچ تھی کہ شاید پیسے کی کوئی چمک کام آ گئی ہے. لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی اصل میں یہ بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کیا قیوم نیازی صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے تو یہ جو نون لیگ اور نواز شریف اور زرداری مافیا ہے انہوں نے نوٹوں کے بیگ بھر کر ان کو تو فوراً فارغ کر دینا تھا. لیکن اب تنویر الیاس صاحب کے مقابلے میں ان کے نوٹوں کے بیگ کے آگے نوٹوں کی بوریاں ہیں جہاں پر ان کی دال اب گلنے والی نہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب نہ صرف ایک قابل انسان ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جرأت مند انسان بھی ہے. تو پچھلے عرصے میں جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے میرپور کا دورہ کیا تو اس وقت تنویر الیاس صاحب نے جو موقف اختیار کیا، جس طرح انہوں نے آزاد پاکستان کے وزیر اعظم کو چیلنج کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی بھی اور وزیر اعظم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی غلط تھا. وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ، اس پر جو بھی شخص بیٹھا ہو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں سر آنکھوں پر. لیکن یہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے جی کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں بغیر بتائے. وزیر آزاد کشمیر کی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان کو بائی پاس کر کے جو ہے وابڈا والوں کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ آپ جو میرپور کے لوگوں ہیں، پورے آزاد کشمیر کے لوگوں نے جنہوں نے اپنے پورے شہر کو جو ہے نا پاکستان کو روشن کرنے کے لیے قربان کر دیا، آپ بغیر بتائے وہاں پر جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر اگر فرض کریں تنویر الیاس صاحب پہنچ بھی گئے وہاں پر ان کو تقریب میں بات کرنے کی بھی جو ہے نا اجازت نہیں دی گئی. تو یہ بہت بڑی آزاد کشمیر کے لوگوں کی توہین تھی. تو اس وقت جو تنویر الیاس صاحب نے جس طرح سخت لہجے میں بات کی، جو موقف اختیار کیا، یہ واقعی وہی کر سکتے تھے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی وزیر اعظم اس طرح وزیر اعظم پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں 32 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں، اور یہ بلدیاتی الیکشن کوئی بھی اور وزیر اعظم نہیں کرا سکتا تھا. یہ تنویر الیاس صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آزاد کشمیر کے عوام پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود. تمام تر جماعتیں اس کے مخالف تھیں، ان کو پتا تھا کہ جو ہے نا اس طرح تو ہماری اقتدار پر گرپ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود تنویر الیاس صاحب نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ آزاد کشمیر کے عوام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب اور جو انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں، وہ اس سے پہلے یہ جو گزشتہ چند وزیر اعظم گزرے ہیں ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایسے کام کر سکے. مثلا کوئی تو مجاور تھا تو کوئی مگرمچھ کی طرح آنسو بایا کرتا تھا. لیکن تنویر الیاس صاحب جو مثلا انہوں نے سب سے پہلے ٹوریزم کے لیے ٹوریزم ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جو پورے ملک کے نظام کو چلا سکتی ہے. بعض ممالک کا تو ٹوٹل دار و مدار سیاحت کے شعبے پر ہے. تو ٹوریزم کے شعبے میں سب سے پہلے انہوں نے جو کشمیر ایئر لائن کا افتتاح کیا ہے. تو کشمیر ایئر لائن بیسیکلی کیا ہوگی؟ کشمیر ایئر لائن تو ایک ہیلی کاپٹر سروس ہے جو پاکستان سے مثلا راول پنڈی اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گروپ ٹور کی شکل میں آزاد کشمیر کے تمام ہالیڈے ریزارٹس کا ایک دن کا دورہ کر سکیں گے. تو مثلا ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے وہ نیلم، راولا کوٹ، توری پیر، اس طرح کے جو ٹورسٹ ریزارٹ ہیں وہاں پر وہ وزٹ کر کے ایک ہی دن میں کمپلیٹ کر کے واپس بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ پولیس اور زراعت کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ مساجد کے جو امام مولوی ہیں ان کے لیے ماہانہ تنخواہ کا اجرا کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے. ساتھ ہی ساتھ ماحولیات کے تحفظ کے لیے انہوں نے پلاسٹک بیگز اور شاپنگ بیگز پر جو پابندی لگائی ہے، یہ بہت ہی اچھا کام ہے. اس سے آزاد کشمیر کے ماحولیات کا تحفظ ہوگا. باقی رہی بات ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی، تو میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ اب ان کی دال یہاں پر نہیں گل سکتی. باقی بات رہی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی، تو اگر یہ بات حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کبھی اگر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بغیر نہیں بن سکتی تھی، اور بیرسٹر سلطان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر پر ان سے بہتر کوئی لیڈر آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے. اگر تنویر الیاس صاحب کی جگہ وہ اس وقت آزاد کشمیر حکومت میں ہوتے تو ان سے زیادہ اچھے بہتر کام کرتے. ان میں اہلیت تھی، قابلیت تھی، بہت اچھے لیڈر ہیں. لیکن اب وہ صدر ریاست بن گئے ہیں، پارٹی کا فیصلہ ہے، ان کے بیٹے کو سینئر وزیر بن گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ اب تو کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جن سے ان کی فین فالوئنگ بھی متاثر ہو
اور ویسے بھی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ پہلے ہی ڈسے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے جو ہے نا ان کا فین کلب کم